الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ فضائل جمع ہے فضیلت کی۔ فضیلت وہ خصوصی بزرگی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ آپ کے سوا کسی نبی ولی جن فرشتے کو عطا نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدا تعالی ساری مخلوق سے افضل ہے۔ آپ کا مثل رب تعالیٰ نے پیدا ہی نہ فرمایا۔ حضور کے خصوصی فضائل حد سے ورا ہیں، ان کا شمار ساری مخلوق نہیں کر سکتی۔ جو کوئی کچھ بیان کرتا ہے وہ صرف برکت کے لیے بیان کرتا ہے، جیسا کہ سمندر کا قطرہ ریگستان کا ذرہ ہی بیان کرتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے انہیں رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری خلقت سے افضل ہیں، لہذا آپ نبیوں سے، رسولوں سے، عرش اعظم سے، کعبہ معظمہ سے، کعبہ کتاب اللہ لفظی قرآن مجید سب سے افضل ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جیسا کہ کعبے کو دیکھنے والا بندہ جو حاجی کہلاتا ہے، تو کوئی غازی کہلاتا ہے، تو کوئی قاری یا قاضی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھنے والا صحابی کہلاتا ہے، جو تمام سے افضل ہے۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو چھوڑا تو وہاں سے ہجرت کی تو مسلمانوں کو بلا عذر وہاں پر رہنا حرام ہو گیا۔ حالانکہ مکہ میں کعبہ شریف بھی موجود تھا، وہاں جب فتح مکہ فرمایا تب تا قیامت وہاں رہنا جائز ہو گیا، بلکہ ثواب ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی تھے تو آیات قرآنیہ مکی ہوئی، جب حضور مدنی ہو گئے تو آیات قرآنیہ مدنی ہو گئی۔ رب نے بھی مکہ کی قسم فرمائی، اس لیے نہیں کہ وہاں کعبہ ہے، بلکہ اس لیے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد خاموشی بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم میں بہترین گروہ میں بھیجا گیا، یکے بعد دیگرے گروہ، حتیٰ کہ میں اس گروہ میں ظاہر ہوا جس میں سے میں پہلے تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرا نور جس قبیلہ و خاندان میں رہا وہ ہمیشہ دنیا بھر میں تمام خاندانوں سے بہتر تھا۔ اس میں اچھی خصلتیں، شرافتیں، نجابت تھی، جن کے پیٹھوں میں یہ نور رہا وہ زنا اور کفر و شرک سے محفوظ رہے۔ از آدم علیہ السلام تا حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، کوئی دادا دادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی دادا دادی کافر نہ ہوئے، سب موحد مومن رہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم السلام کے والدین مومن تھے۔ خود جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اب سوچیں
کہ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دعا صرف ایمان والوں کے لیے کی جاتی ہے بخشش کی، کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی۔ کافر جب زندہ ہوتا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جاتی ہے، جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں ہے، تو دعا ایمان والوں کے لیے کی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین جو مومن تھے، ایمان والے تھے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا حضور کا سارا قبیلہ و خاندان، اگر آخری معنی مراد ہے تو خیریت سے مراد ہے اعلیٰ و اشرف قوم جس کی دنیا میں بڑی عزت کی جاتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اگرچہ بعض لوگ کافر تھے جیسے ابو لہب وغیرہ، مگر تھے اونچے خاندان والے قریشی ہاشمی کہ ان کی دنیا میں بڑی عزت تھی، اور دوسرے احتمالات کی بنا پر خیر کے معنی مومن، متقی، پرہیزگار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، دادا، نانا سب کے سب مومن، موحد و پرہیزگار تھے، اور کفر سے پاک تھے، اور زنا سے بری تھے، محفوظ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار ہو۔ پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول انہی ہی میں سے۔ خدایا میری اولاد میں ایک جماعت مومن رہے، میرے مولا اس مومن جماعت میں آخری رسول بھیج۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور تو نور ہوں اور حضور کی نسل پاک آبا و اجداد ناری ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کا نور نورانی لوگوں میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ہے دل سے خوشی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔